بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو موضوعات ہیں، ویسے تو قرآن کریم کے سارے موضوعات ہی بڑے نرالے ہوتے ہیں، ہر موضوع کے اندر بڑا بڑا حسن پایا جاتا ہے، مگر خاص کر کے جو آج کے موضوعات ہیں یہ بہت ہی زیادہ محبوب اور مزے والے موضوعات ہیں۔ اس میں پہلا ہے یہ آج کا پارہ جو پڑھا گیا 7ویں شب کا، وہ پارہ نمبر 8 کا دوسرا حصہ اور پارہ نمبر 9 کے پہلے 3 پاؤ پڑے گئے، تو ٹوٹل یہ کتنا بنتا ہے؟ سوا سپارہ بنتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا موضوع ہے وہ بے حیائی اور عریانی، یہ عمل شیطان ہے، اور دوسرا لباس انسانیت کی عزت، اور مختلف قوموں کے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مثلا قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم سمود ہے، قوم مدین ہے، قوم شعیب علیہ السلام ہے، اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین کا ذکر کیا گیا، اور رب کائنات کو خوف و امید سے پکارو، اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یاد رکھیے گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کے اوپر فضیلت دے دی، جب علم کی میراث، علم کا ملکہ انہیں مل چکا، تو ایک حاسدین کا ایک گروہ تھا، اس کو یہ بات اس کو راس نہ آئی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر انہیں اس پھل کے قریب جانے پر مجبور کر دیا جو پھل اللہ نے منع فرمایا تھا۔ تو جب وہ اس پھل کے قریب گئے تو اس پھل کے کھانے کی وجہ سے جو سب سے پہلی جو نحوست آئی، جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس پھل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کا لباس ان سے جدا کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ یاد رکھیے گا، لباس جسم سے جدا کرنے میں سب سے پہلا عمل شیطان کا عمل تھا۔ کس کا عمل تھا؟ شیطان کا عمل تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ان سے جدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب لباس ان کے جسم سے جدا ہوا تو انہوں نے پتے اٹھائے اور اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لیے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ 26 نمبر آیا ہے کریمہ سے لے کر 31 نمبر آیا ہے کریمہ تک، اور یہ اس میں رکوع نمبر 10واں رکوع ہے جس میں اس سارے کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اس کے اندر شیطان کی ہر وقت یہی سوچ رہی کہ میں ابن آدم کا لباس اس سے جدا کر دوں۔ مختلف اس نے ہیلے اپناتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے جھوٹی قسمیں دلوا کر، ان کے سامنے جھوٹی قسمیں بیان کر کے ان کا لباس وہ علیحدہ کرتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پتوں کا لباس اپنا زیب تن فرمایا۔ تو سب سے پہلے لباس اتروانے میں سب سے پہلے جس نے کوشش کی اس کا کیا نام تھا؟ شیطان تھا۔ یاد رکھیے گا، آج کل ہمارے ہاں یہ معاشرہ یہ بہت زیادہ عروج پکڑ گیا۔ پہلے عورتوں کے دوپٹے ہوتے تھے، پورا جسم ڈھانپنا، بڑا دوپٹہ ہوتا تھا جس سے پورا جسم نظر آتا تھا۔ پھر ایسا ایسا وہ دوپٹہ گلے میں آیا، گلے سے اترتا اترتا وہ زمین پر آ گیا، اور پھر لباس پہلے گھٹنوں تک لمبے ہوتے تھے، پھر وہ ایسا ایسا سمٹے گئے اور بالکل تنگ لباس ہو گئے۔ اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ عورتوں کے لباس ایسے ہیں بچیوں کے کہ جس سے جسم کی حیت نظر آتی ہے، جس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کل قیامت کی علامات میں سے یہ بھی علامت ہے، فرمایا لوگوں، عورتیں لباس ایسا پہنیں گی کہ پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی۔ آج کل ہمارے ہاں ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ٹائٹس کے نام کے اوپر، جینز کے نام کے اوپر، شرٹ کے نام کے اوپر بچیوں کا خاص کر کے ایسے ایسے لباس آ چکے کہ وہ لباس پہنے بھی ہوں تو ان کے جسم کی حیت نظر آتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، جس عورت کا ایک بال نظر آتا ہے، فرمایا جب تک اس کا ایک بال نظر آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فرشتے اس پر لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً
رات کو لیٹے تب بھی وہ سر سے دوپٹے اترے اور دن کو تو اللہ محالہ وہ بھی اترے۔ یاد رکھیے گا، عورت کا ستر عورت، کسی نے پوچھا تھا عورت کا ستر عورت سے مراد چھپانے کی جگہ ہے۔ پوچھا گیا کہ عورت کا ستر عورت کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا کہ کون سا جسم کا حصہ وہ عورت ننگا کرے اور کون سا واضح کرے؟ تو اس کے جواب میں لکھا گیا کہ جواب یہ دیا گیا کہ جس جسم کے حصے پر وہ عورت آگ برداشت کر سکتی ہے اس کو ننگا کر دے، باقی کو ڈانپ لے۔ تو ہمارے ہاں عموماً طور پر اس چیز کا بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں اسلام کو خود نافذ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے اسی پارے کے اندر سب سے پہلے انہی آیات کو لایا گیا۔ فرمایا گیا کہ لوگوں، اگر لباس جسم سے جدا ہو تو یہ عمل شیطانی ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ جتنی دیر جسم سے لباس جدا رہتا ہے، مجبوری کے علاوہ جسم سے لباس جدا رہتا ہے، اتنی دیر اللہ رب العزت کی رحمت سے بندہ دور رہتا ہے۔ اب مرد کا لباس کیا ہے، ستر عورت کیا ہے مرد کی؟ وہ یہ گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ اس کا چھپانا یہ فرض ہے۔ اگر اس میں سے ایک بال بھی کو ننگا ہے، عموماً طور پر عام جو بچے کچھا پہن کے کھیلتے ہیں، فٹ بال ہے یا دیگر کرکٹ کھیلتے ہیں، اس میں ان کے یہ گھٹنے نظر آتے ہیں، اور ہمارے بچے کہتے ہیں کوئی جی یہ نائٹ ڈریس کے نام پہ یہ سب چلتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک بال بھی اگر ننگا رہا تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جتنی بھی دیر وہ جسم کا حصہ ننگا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے بے حیائی کے بارے میں شیطانوں کا یہ عمل تھا، مشرکین کا یہ عمل تھا کہ وہ ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے تھے۔ کعبہ کی سرزمین کے اوپر بڑے بڑے واقعات نمودار ہوئے، کعبہ کی سرزمین پر بے شمار واقعات۔ کبھی انشاءاللہ کوئی موضوع رکھیں گے صرف کعبے کے ہی حوالے سے، اس کے اوپر میں عرض کروں گا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جو کعبہ شریف کا ننگے طواف کرتے تھے، تو وہ کہتے یہ ہمارے باپ دادا سے کرتے تھے، اور اس کو منسوب کرتے تھے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، اور پھر منسوب کرتے کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان کی تردید فرمائی، فرمایا اللہ رب العزت تو تمہیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ تو مرد کا جو پردہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا پردہ پورا جسم ہے۔ عورت کا نام ہی عورت اس لیے رکھا گیا کہ اس کا معنی پردہ ہے، وہ چھپائے جانے کی چیز ہے۔ عموماً طور پر عام طور پر ہماری عورتیں وہ بازاروں میں جاتی ہیں، حالانکہ بازاروں میں جانا یہ مرد کا کام ہے۔ وہ جی ان کو لباس پسند نہیں آتا جی، وہ اپنی مرضی سے لے آئیں گی جوتا، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ مرد کے اندر اتنی مردانگی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی چیز باہر سے پرچیز کر کے لے آئے، گھر والوں کو پسند آئے، یہ نہیں کہ میں خود جاؤں گی وہ سارا دن بازاروں کے چکر لگاتی رہے۔ اب بازاروں کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری روئے زمین پر اگر کوئی سب سے گندی ترین جگہ ہے فرمایا وہ بازار ہے، اگر کوئی سب سے اچھی چیز جگہ ہے فرمایا وہ مسجد ہے۔ جب عورت کو مسجد میں آنے کا حکم نہیں، پنجگانہ نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں، پھر یہ حکم ہم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ مساق المال میں جائے، امتیاز پلازے جائے، دیگر وہ مالوں کے اندر جائے، وہ سیر و سیاحت کرے، دیگر وہ پکنک کے لیے جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ مسلمانوں کا یہ شیوا انگریزوں کا ہے، یہ شیوا یہود و نصارہ کا ہے، یہ مشرکین مکہ کا تھا، یہ ابلیس کا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عورتوں کو بسر بازار ننگا کیا جائے۔ آج یہی معاشرہ ہمارے ہاں عورتوں کا ہوا جا رہا ہے۔ عورت کا اگر جانا بھی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک ایسا لباس ہو۔ لباس پہلے دور میں ایک برقع ہوا کرتا تھا جو ٹوپی برقع کہلاتا تھا، وہ بہترین تھا۔ آج کل یہ فیشن، برقعوں میں بھی فیشن آ گیا، ان میں بھی ڈیزائننگ آ گئی۔ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو میک اپ کروا کے اس نیت سے لے جاتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بیٹیوں کو دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کی اس طرح دجیہ نہ اڑائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک اور حکم دیا گیا، فضول خرچی کے بارے میں سختی سے منع کیا گیا۔ فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ فضول خرچی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اچھا لباس پہن لینا فضول خرچی ہے، گھر میں اچھے کھانے پکا لینا فضول خرچی ہے۔
فضول خرچی وہ ہوتی ہے کہ جو کسی زمرے میں نہیں آتی. مثال کے طور پر یہ ہمارے ہاں جب یہ شادی ہوتی ہے تو بارات کا موقع ہوتا ہے، تو بارات کے موقع کے اوپر جو ہم پیسے لٹاتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی ایسی خوشی کا غمی ہو، ہمیں فضول خرچی کب یاد آتی ہے؟ جب مولوی صاحب کو نکاح کے پیسے دینے ہو، جب کوئی دین کا کام کرنا ہو، ہمیں تب یاد ہوتا ہے. ہاں بچے کی خوشی کریں، اچھا ولیمہ کریں، یہ جو اوپر سے پیسے لٹانا، یہ پیسے پھینکنا، اب تو یہ رواج علماء کے اوپر بھی آ چکا ہے. وہ بھی جناب دوران تقریر ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہی پیسے کنجروں پر بھی، اسی انداز میں وہی علماء پر بھی. خدا را تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا ہوگا، ہمیں صرف اتنا فرق کرنا ہوگا، یہ مسند علماء ہے، ان کی جب خدمت کی جائے تو پس پردہ کی جائے. جب بے حیائی کا جب ہم فروغ دیتے ہیں اس وقت بھی خیال رکھنا چاہیے یہ جو میں پیسے لٹا رہا ہوں ان پیسوں کے پیچھے بڑی بڑی محنتیں ہیں. میں ایسے بڑے کو جانتا ہوں جو ساری رات اوور ٹائم لگا کے وہ پیسے جمع کر کے صبح جناب وہ کنجروں کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں. تو لہذا ان سے ہمیں بچنا ہوگا، یہ فضول خرچی میں آتا ہے. اور پھر یہاں پر دوسرا لباس انسانیت کی عزت کے بارے میں یاد رکھیے گا، زینت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو، اور فرمایا کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو تم بہترین لباس پہن کے آؤ. لیکن ہم وہ لباس کب پہنتے ہیں؟ دعوت ولیمے کے موقع پہ. وہ لباس جب کسی کو ملنے جانا ہو وہ لباس ہم تب نکالتے ہیں. نماز کے لیے ہم کبھی تیار نہیں ہو کے نہیں آتے. ہاں کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگے کچھ چند لوگ جو نماز کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، خوشبو لگا کے آتے ہیں، یار میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. ہم نے وہ سارا میک اپ، وہ سارا جو کچھ بھی ہے اپنی زینت کے لیے وہ کب رکھا ہوتا ہے؟ جب ہم دوستوں کے یہاں جا رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کے گھر کی قدر اتنی نہیں ہے جتنی قدر ولیمے کی ہے، اتنی قدر اللہ کے گھر کی نہیں ہے جتنی میرج ہال کی ہے. اللہ کے گھر کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی قدر دوسری دنیا دار لوگوں کی ہے. تو لہٰذا ہم اس بات پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا. اور پھر یہاں پر دوسرے نمبر پر فرمایا گیا، اس کو یہ کچھ قوموں کا ذکر ہم پہلے کر لیتے ہیں پھر بعد میں ہم باقی چیزیں کا عرض کریں گے. یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے وہ سارے واقعات کے سارے کانوں کے چسکے کے لیے نہیں تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پچھلی قوم میں یہ ہوا ہے. وہ سارے واقعات کانوں کے چسکے کے لیے بولیے نہیں تھے، اس کے اندر سبق تھا، ہمیں بتانا تھا لوگوں پچھلے قوموں سے عبرت حاصل کرو. اس میں سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر کیا گیا. یہ آیت نمبر 59 سے لے کر 64 نمبر آیت کے اندر پوری قوم نوح کا ذکر کیا گیا. یاد رکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی تھی. کتنے سال؟ کتنے؟ ذرا بلند آواز سے بولیے کتنے؟ 950 سال تبلیغ کی، مگر چند لوگوں نے کلمہ پڑھا. آپ کے بچے تک نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. مگر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ اس قوم کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی. ویسے تو کچھ اور بھی برائیاں تھیں چھوٹی موٹی، لیکن ایک برائی تھی، وہ دین کا مذاق بناتے تھے. دین کی جب بات ہوتی اس کو ہلکا لیتے، دین کی بات کے اوپر توجہ نہ دیتے تھے. دین کی جب بات ہونے لگتی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. دین کی جب بات ہوتی اپنے کان پھیر لیتے، اپنی توجہ پھیر لیتے تھے. اللہ کریم نے اس مذاق بنانے کی وجہ سے ان کے اوپر طوفان پیدا کر دیا تھا. اور پھر اتنا طوفان آیا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پانی یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے نہیں بلکہ زمین سے بھی نکل رہا ہے. حتیٰ کہ گھروں میں تندور ہوتے تھے روٹیاں لگانے والے، ان سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا. اللہ نے اتنا سخت عذاب بھیجا تھا، ہر چیز پانی میں ڈوب گئی. پہاڑ ڈوب گئے. ایک پہاڑ کی بلندی بچی تھی جودی پہاڑ کی، جس کی تھوڑی بہت نظر آتی تھی، باقی سارے پہاڑ ڈوب گئے. بچے اس میں وہی تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے. اس میں ایک اور عورت بھی بچ گئی تھی جو کشتی میں سوار تو نہیں ہوئی تھی، جس نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب طوفان آ جائے تو آپ نے مجھے اپنی کشتی میں بٹھانا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام وہ ایک نسیان کی وجہ سے اس کو نہ بٹھا سکے، تو وہ عورت بھی بچ گئی.
اس عورت سے پوچھا گیا بی بی جان اتنا طوفان آیا تھا، اتنا پانی آیا تھا، اب یہ بات ہلکی نہیں ہے، ذرا سن کے پھر سبحان اللہ کہیے گا، اتنا طوفان آیا آپ کیسے بچ گئی؟ وہ کہنے لگی میں اس لیے بچ گئی کہ میں نوح علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، اللہ کے نبی سے محبت کرتی تھی۔ جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام سے محبت کرے دنیا کا طوفان اسے کچھ نہیں کہتا۔ جو تمام انبیاء کرام سے محبت کرے اور تمام انبیاء کرام کے امام سے محبت کرے اللہ اسے کتنی نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس میں قوم ہود کا ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیے گا قوم ہود کو جب بھی ان کو تبلیغ کی جاتی تھی وہ کہتے تھے آپ تو بے وقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ آپ تو ناسمجھ لوگ ہیں۔ وہ اس انداز میں دعوتوں کو ٹھکراتی تھی جب اس، اور پھر ان کے اوپر ٹھنڈی سخت ہوا چلائی گئی۔ کیا چلائی گئی؟ قوم ہود کا کیا عذاب تھا؟ ٹھنڈی سخت ہوا جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، اتنی یخ بستہ ہوا تھی کہ اس میں اگر کوئی بات کرتے تو ان کا منہ چپک جاتا تھا، یعنی کہ ان کے سانس اس انداز میں بند ہو گئے تھے۔ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ اللہ کے نبیوں کا مذاق بناتی اور کہتی آپ تو بے وقوف لوگ ہیں، تسی تو ویلے لوگ ہو، نعوذ باللہ آپ کو تو کوئی کام کاج نہیں ہے، آپ آ جاتے ہیں ہمیں تبلیغ کرنے۔ اللہ کریم نے ان کے اوپر آندھی اور طوفان کا عذاب اور ٹھنڈی سخت ہوا کا عذاب مسلط کیا۔ کس قوم کے اوپر؟ قوم ایسا بولے قوم ہود کے اوپر۔ اور پھر یہ ہے 23 نمبر سے 84 نمبر آیا ہے مبارکہ تک کچھ قوموں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے اندر قوم سمود تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جب ان کو دعوت توحید دی گئی انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل کے آ جائے، ہم اس کو دیکھیں گے کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی، قوم سمود۔ کون سی قوم؟ یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ پہاڑ کو کھود کر اس میں اپنا گھر بنا لیتی تھی۔ کس کو کھود کر؟ اتنا پہاڑ کتنا سخت ہوتا ہے، کوئی روئی کی طرح نہیں ہوتا، پہاڑ کو کھودتی اور 1-2 دنوں کے اندر اندر اپنا بہترین گھر بنا لیتی تھی۔ اور پھر اتنی یہ تیز ذہین قوم تھی کہ یہ کیا کرتی، گیلی زمین، نرم زمین جو جس کو ہم عام طور پر عموماً کلر والی زمین میرے خیال میں بولتے ہیں، اس کے اوپر یہ بہترین اپنا محل کھڑا کر لیتی اور چیلنج کرتی تھی کہ کس کی بلڈنگ کتنی اونچی ہے۔ نرم سے نرم زمین کے اوپر یہ بلڈنگیں بناتی، یعنی کہ اتنے آرکیٹیکٹ تھے، اتنے ذہین تھے۔ یاد رکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے ذہین ہیں، ہم نے بڑی ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر لی، ہمارے دور میں موبائل ہے، ہمارے دور میں نیٹ ہے، ہمارے دور میں ایسی سہولیات ہیں۔ ہم سے پہلے بھی کچھ قومیں گزری ہیں جو بڑی ترقی یافتہ تھی۔ یہ آج جہاز جو یہ ہم جس میں اڑتے ہیں یہ پہلے دور میں اس کا نقشہ تیار کیا گیا تھا۔ یہ مصر کے اندر جو تھی فرعون کی قوم، انہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، اس انداز میں یہ جہاز تھا۔ وہ لوگوں نے اپنے انداز میں کو سفر کرنے کے لیے بھی سواریاں بنا رکھی تھی۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ذہین قومیں گزر گئیں، ہم سے زیادہ طاقتور قومیں گزر گئیں، مگر ان کو عذاب کیسے آیا اب سنیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے کیا نکل کے آئے، جو جاگ سو رہے ہیں ان کو بھی تاکہ جاگ آ جائے، پہاڑ سے کیا نکل کے آئے، اونٹنی نکل کے آئے، ہم جو ہے کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب یہ ایسا مطالبہ تھا جو عقل میں نہیں آتا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکلے، مگر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس بات کو مانا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ پہاڑ سے اگر اونٹنی نکل آئے تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے، باری تعالیٰ تو کرم فرما۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، مالک نے قبول فرما لی۔ اللہ کے نبی کی دعا نے اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ وہ اونٹنی وہاں سے نکلی، نکلنے کے بعد اب یہ بڑی شاطر قوم تھی۔ ان میں سے ایک بندہ تھا قدر نامی، قاف دال ڈبل را، قدر نامی آدمی تھا جس نے چپکے سے جا کر اس اونٹنی کے 4 پاؤں کاٹ دیے تھے۔ پھر جب کانٹے، اب دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب اس کے ساتھ یہ ایسا معجرہ ہوا تو اللہ کریم نے ان کو عذاب یہ دیا کہ ان کے برتنوں میں سے بھی خون آنا شروع ہو گیا۔ وہ لقمہ اٹھاتے، منہ کے قریب کرتے، اس میں خون پیدا ہو جاتا، لوتھڑا بن جاتا۔ ہر جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے، کون سی قوم؟
قوم سمود جس چیز کو ہاتھ لگاتی تھی اس میں سے خون بن جاتا تھا، خون کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ پھر اسی طریقے سے قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا۔ یاد رکھیے گا آج کل بھی یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ قوم لوط جو تھی وہ منع کرنے کے باوجود مذاق اڑاتے اور پھر کیا تُسی بڑے نیک بنے پھر دیو، عام طور پر کہتے ہیں تو بڑا مولوی ہے، حالانکہ یہ کہنا جملہ کفریہ بن جاتا ہے اگر یہ علم دین کی وجہ سے کہا جائے۔ اگر جو مولوی ہے مولوی وہ تو مان لیے یہ مولوی ہو گئے تو باقی سارے پھر ہجڑے ہو گئے، کیونکہ دو فرقے ہوتے ہیں، یا ایک مولوی یا ہجڑا۔ تو لہٰذا یہ جو لفظ ہم عام طور پر بولتے ہیں مولوی کا لفظ، اگر تو اس کے دین کی وجہ سے ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ ہم مذاق میں بولتے ہیں، اس کے استہزاء کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ جب بھی جس بھی عالم دین کو بلائیں بڑے ادب سے، ادب و احترام سے بلائیں۔ یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، میں تو ایک دین کی تعریف کرنے کے لیے۔ میرے کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من صحف عندی صحف العلماء، فرمایا لوگوں جس کا دل کرتا ہے مجھ سے مصافحہ کرے، فرمایا علماء سے مصافحہ کر لے، گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے۔ فرمایا من یجلسی عندی، جس کا دل کرتا ہے میرے پاس بیٹھے، یجلسہ العلماء، علماء کے پاس بیٹھ جائے، اللہ میرے پاس بیٹھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر یہ حدیث مبارکہ بڑی لمبی ہے، کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جس کا دل کرتا ہے مجھے ملنے کے لیے، فرمایا علماء سے مل لے، کیونکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء صرف میرے وارث نہیں، فرمایا 1,24,000 انبیاء کے وارث بن کے آئے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، کئی عزت کرتے ہیں، کئی جناب وہ پیٹھ پیچھے جناب آج تو کچھ نہیں کیتا، آج تو فلاں ہو گیا۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، جو جس کا ہوتا ہے پھر اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ بچہ اپنے باپ کی طرف لوٹتا ہے، ہر قوم اپنی قوم کی طرف لوٹتی ہے، جس طریقے سے تمام انبیاء کرام کی قوم میں اپنے نبیوں کی طرف لوٹیں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 72 صفیں ہوں گی۔ فرمایا جس پہلی صف میں کھڑے ہوں گے فرمایا وہ علماء ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے جس قوم نے علماء کا مذاق اڑایا، پھر ان کے اوپر قوم لوط کے اوپر عذاب کیا آیا، وہ بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کے بجائے مردوں سے وہ بدفعلی کرتے، ان میں ان کی بیوی بھی شامل تھی، مگر ان کی 2 بچیاں تھیں، وہ پاک باز تھیں۔ دیکھیں آج بھی تاریخ نے ان کا محفوظ رکھا ہے، کون نیک ہے کون بد ہے، تاریخ کبھی کسی کو بھولتی نہیں ہے۔ قرآن نے نہیں بلایا، بیوی کا تذکرہ کیا وہ بد تھی، بچیوں کا ذکر کیا وہ نیک تھیں، اور پھر ان کے اوپر عذاب کیا آیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ کس کی بارش کی گئی؟ ایسا بولے کس کی؟ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کو قوم مدین کہتے ہیں، ان کا ذکر آیا کہ وہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ رستے کے اندر ناکہ لگا کر ڈاکے ڈالتی تھی۔ آج ہمارے ذرا تصور کیجئے، جتنی میں نے برائیوں کا ذکر کیا، کوئی ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ ہو؟ کوئی ایک بتا دے، کوئی ایک کہہ دے کہ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں بددیانتی نہیں، ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں علماء کا مذاق نہیں بنایا جاتا؟ کیا ہمارے معاشرے میں جو تبلیغ کرتا ہے اس کی بات کو ہلکا نہیں لیا جاتا؟ کیا ہمارے معاشرے میں ان کو یہ بے وقوف اور ناسمجھ کہہ کے نہیں ٹھکرایا جاتا؟ یہ سارا کچھ ہے۔ اگر آج پتھروں کی بارش نہیں ہوتی تو یہ حسنین کے نانے کا کرم ہے، یہ زہرا کے بابا کا کرم ہے۔ اور پھر وہ رستوں کے اندر جو راہگیر مسافر تھے، قوم مدین شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ کیا کرتے کہ وہ ان کو رستے میں ڈراتے دھمکاتے، ان سے مال چھین لیتے تھے، اور پھر ان کے اوپر کیا عذاب آیا؟ ان کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا کہ ان کے اوپر ایک پہاڑ کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا، ساری قوم نیچے غرق ہو گئی تھی ایک پہاڑ کے نیچے۔ اور پھر یہاں پر ایک سورت کا ذکر ہوا تھا، سورت اعراف کا ذکر ہوا تھا، اور سورت اعراف کچھ لوگ ٹائم کی جانب دیکھ رہے ہیں، میں بند کر رہا ہوں تھوڑی دیر، بس 2 موضوعات رہ گئے۔ تو سورت اعراف کا ذکر ہوا تھا۔ یاد رکھیے اعراف ایک مقام کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ بولیے، جان چھوڑ دوں گا اگر اونچا بولیں گے تجھے۔ اعراف کس کا نام ہے؟ مقام کا نام ہے، جو نہ تو جنت میں ہے نہ دوزخ میں، وہ درمیان میں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن عدل کتنا کرے گا، پورا حساب دے گا۔ جس کا رتی برابر کم اس کو جہنم میں،
جس کا رتی برابر زیادہ اس کو جنت میں، اب جس کا برابر ہوگا اسے مقام اعراف میں رکھے گا، اور مقام اعراف جہنم سے بھی دور ہوگا، جنت سے بھی دور ہوگا۔ جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کاش ایک رتی اور بڑھ جاتا، آج ان میں شامل ہو جاتے۔ وہ پکاریں گے ہم آپ کے بھائی ہیں، اور پھر یہاں تک کہیں گے کہ ہمیں ایک گھونٹ پانی ہی دے دو۔ جنتی کہیں گے نہیں، آپ کے لیے پانی نہیں ہے، مقام اعراف پر رہنے والوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا گیا وہ جب جہنم والوں کو دیکھیں گے وہ مولا کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ جو جہنم کی طرف سے یہ گرم لو آ رہی ہے مالک اس سے بچا لے۔ اللہ پاک فرمائے گا تم یہ شکر کرو کہ تمہیں اس میں نہیں ڈال دیا گیا۔ یعنی کہ اتنا عدل ہوگا، جیسا کہ سونار ہوتا ہے وہ رتی رتی کے برابر بلکہ اس سے بھی کم وہ جناب اس کا وزن کرتا ہے، ذرہ برابر بھی ایک ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو سوناروں کے کنڈے ہیں، جو میزان عمل کا کنڈا ہوگا، وہ جو ترازو ہوگا، اس ترازو کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے جتنا کچھ کمایا ہوگا اتنا ہی ملے گا، کسی کو بھی اس کے اوپر نہ سفارش نہ رشوت کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، جس کا جتنا ہوگا اس کو اتنا دیا جائے گا۔ جس کے نامہ اعمال میں جس کے گھر میں جتنے دانے ہوں گے وہ اتنے دن کھائے گا۔ عام مثال ہے عزیزان گرامی قدر، اگر چاہتے مقام اعراف، بڑے بڑے انبیاء نے، بڑے بڑے اولیاء نے، حضرت عمر فاروق جب مقام اعراف کا ذکر کرتے آپ کے آنسو کی اتنی لڑی جاری ہو جاتی کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی، کہتے مالک مقام اعراف سے بھی محفوظ فرما۔ حالانکہ نہ تو وہ جنت میں ہے نہ جہنم میں ہے، یہ مقام اعراف کا ذکر کیا گیا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر آگے بات چلتے ہیں۔ جب فرعون کا دربار لگا تو اس کے دربار میں فرعون نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی اپنی بات بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک وہاں پر ڈالا۔ عصا مبارک ڈالنے کی برکت کی وجہ سے وہ عصا سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سانپ ہی کیوں بنا تھا اور کوئی جانور نہیں بنا تھا، یہ انشاءاللہ ہم درس قرآن میں ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ تو بہرحال وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ کس کی شکل؟ سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ انہوں نے سارے جادوگروں کو بلا کے انہوں نے بھی اپنی رسیاں ڈالی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے رسیاں ڈالی۔ جب وہ رسی ڈالنے لگے، اب یہاں پر فرعون نے کہا تھا اگر تم جیت جاؤ گے تمہیں میں اپنی قربت دے دوں گا، اپنی وزارت دے دوں گا، تمہیں اپنے پاس منصب دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رسیاں ڈالنے لگے تو انہوں نے پیارے موسیٰ سے اجازت لی کہ پیارے موسیٰ آپ یہ بتائیے پہلے رسی آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی۔ کیا لی؟ یہاں پر ایک نقطہ میں دینا چاہتا ہوں اس لیے میں بار بار کہوں گا، کیا لی؟ اجازت لی پیارے نبی سے، آپ رسی ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ پیارے کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا آپ ڈالیں۔ جب انہوں نے ڈالی وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، ساروں کو نگل گیا۔ وہ سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے فرعون نے کہا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان کو اللہ نے ایمان کی دولت کیسے دے دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انہوں نے اللہ کے نبی کا ادب کیا تھا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ادب کیا کیا تھا؟ انہوں نے اجازت لی تھی۔ کیا کہا تھا؟ یہ نہیں بے باک نہیں بنے تھے۔ ارے کافر ہو، بے باک نہ ہو، ادب والا ہو، اللہ اسے ایمان دے دیتا ہے۔ اگر مومن ہو ادب کرے اللہ اسے کتنا ایمان عطا فرمائے گا۔ یہ تو اپنے اگر کافر نے ادب کیا نبیوں کا اللہ نے انہیں ایمان دے دیا۔ اگر مسلمان ہو، مومن ہو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ ادب والا بن جائے اللہ اسے کتنا زیادہ نواز دے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار جو ہے وہاں پر فتح عطا فرمائی۔ اب یہاں پر آخری موضوع ہے، رب کائنات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری ذات کو خوف و امید سے پکارا کرو۔ کس سے پکارا کرو؟ خوف و امید سے پکارا کرو۔ اب دیکھیے خود ہی بھیک دیں اور کہیں منگتے تیرا بھلا ہو۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، 54 نمبر آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگو جب بھی
دعا کرو تو اس کے حضور گڑ گڑا کے دعا کیا کرو، رو کے دعا کیا کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقلب الدعاء یفرط القلوب، اللہ رب العزت کھیلتے ہوئے دلوں کی کبھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آج کل ہمارا معاشرہ بھی اسی طریقے سے، ہم دعا کر رہے ہوتے، ہماری سوچیں کہیں اور، دل کہیں اور، پھر کہتے ہیں مالک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا دل بازار میں، ہمارا دل گھروں میں، سوچیں ہمارے کہیں کاروبار میں، اور ہمارے ہاتھ آمین 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 کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض بندے تو آمین بھی نہیں کہتے، بعض بندے تو بولنے تک اپنے زبان کو حرکت دینے کی زحمت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو جب بھی میرے حضور دعا کیا کرو تم گڑ گڑا کے دعا کیا کرو، رو کے دعا کیا کرو۔ فرمایا رو کے دعا کرنا میرے ہاں بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا یحب التوابین و یحب المتطہرین، لوگوں میں دو لوگوں کو پسند کرتا ہوں، ایک توبہ کرنے والے کو، دوسرا صاف رہنے والے کو۔ فرمایا جب بھی میرے حضور دعا کیا کرو گڑ گڑا کے کیا کرو۔ اولیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں تنہائی میں دعا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب بندہ تنہائی میں روتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی مال کے نقصان پر نہیں ہے، اولاد کے بگڑنے پہ نہیں ہے، اپنے گناہوں کی ندامت پہ بندہ روتا ہے، اور پھر فرمایا چپکے چپکے سے اس کے عذاب سے ڈرتے رہا کرو۔ رب نے خود تبلیغ دی، کتنا کرم نواز ہے مالک کہ خود ہی رستہ بتا رہا ہے، لوگوں یہ راہ ہے میری طرف آنے کی، یہ رستے ہیں، یہ دروازے ہیں۔ بندے کو تو چاہیے کہیں جانا وہ رستہ خود تلاش کرتا ہے، میپ سے ادھر سے جاؤں ادھر سے جاؤں، یہ بند ہوگا وہ بند ہوگا، موٹر وے کھلی ہوگی چل رہی ہوگی، لیکن مالک نے سارے رستے کھول دیے اور کھول کے بورڈ لگا کے بتا دیے لوگوں یہ رستہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ پہلا رستہ فرمایا لوگوں میں ان کو اپنا قرب دیتا ہوں جو گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، جو رو کے دعا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وہ رونے والی آنکھیں نہیں، ہمیں رونے والا وہ دل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، رونے والا دل عطا فرمائے۔ پھر فرمایا جو چپکے چپکے سے اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ خوف رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا لوگوں اس کی رحمت پر یقین رکھا کرو، اس کے کرم پر یقین رکھا کرو۔ جب بھی تم رزق کے پیچھے اپنی نمازیں چھوڑنے لگو، کاروبار کے پیچھے اپنی نمازیں چھوڑنے لگو، کسی بھی دنیا کے لالچ کے لیے اپنی نمازیں چھوڑنے لگو، فرمایا اس کی رحمت پہ یقین رکھا کرو، اس کے اوپر یقین رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا جو اس کے اوپر یقین رکھتا ہے اللہ اسے اور زیادہ نواز دیتا ہے۔ مالک کائنات عمل پیرا ہونے کی توفیق